نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين میرے عزیز مکرمین محترمین سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کی کیفیت نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مختصر گفتگو میں بات بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر سورۃ طٰہٰ کی آیت نازل ہوئی، فرمایا قرآن مقدس کی آیت فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہوئی، اور یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے، کئی حدیثوں میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طویل رکعتوں کی وجہ سے کھڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے، جسم کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت تھی، عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے آپ کو باندھنا شروع کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی بہتر اور افضل ہوگی۔ ہاں بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی طویل نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، بدن پہ کپ کپی آ جاتی تھی، چہرہ رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت کو پورا کر سکوں گا کہ یا پہلے موت آئے گی۔ اور ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتے تو نماز ہی میں نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہو اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کی، سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے آس پاس مجمع دیکھا کہ فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے کے
واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آئی، جب آذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے، اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ چادر تر ہو جاتی تھی، رگیں پھول جاتی تھیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ کسی نے عرض کیا ہم تو آذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت و آرام سے محروم ہو جائیں، نیند ان کی اڑ جائے۔ اس کے بعد آذان کے ہر جملے کی تنبیہ کے طور پہ مفصل ذکر فرمایا۔ یہ تھے بزرگوں کے نمازوں کے انداز اور نمازوں کی کیفیت، اور کیفیت نماز اور نماز سے شوق۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔